السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بہت احسان ہے، اس رب کی ذات کا بہت شکر گزاری کرنی چاہیے جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اپنے ان صبر والے بندوں کی اور ان بندیوں کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کی۔ شکر الحمدللہ اس رب کی ذات کا جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہمیں سننے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم صحابیات کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ اب تک ہم نے بہت سی صحابیات کی زندگیوں کو دیکھا جس میں ہم نے ان کا ایمان، تقوی، اللہ تعالیٰ سے محبت اور دین اسلام پر تقوی بھی ہم نے ان کا دیکھا۔ آج ہم دیکھیں گے سیدہ قبیشہ بنت معان رضی اللہ عنہا۔ نام قبیشہ، والد کا نام قبیشہ، والد معان بن عاصم اور خاوند کا نام ابو قیس بن اسلد تھا۔ اسے عامر بن جشم انصاری اوسی کے نام سے بھی پکارا جاتا۔ زمانے جاہلیت میں خواتین ظلم و جبر کی فضا میں زندگی بسر کرتی تھیں۔ عورت کو انسانی معاشرے میں حقوق سے یکسر محروم کر دیا گیا تھا۔ مردوں کے ہاں عورت کی کوئی عزت اور وقار تھا، نہ ہی معاشرے میں ان کا کوئی وزن سمجھا جاتا تھا۔ کسی معاملے میں عورت سے کوئی رائے طلب نہیں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ اسے زندگی کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا جس کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ لوگوں کو طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے اسے زندہ درگور کر دیتے۔ اسلام نے اس مذموم عادت کو ختم کیا۔ اسلام نے عورت کو عزت کا مقام دیا اور معاشرے میں اس کی حقیقت کو اجاگر کیا۔ اسلام نے عورت کو انصاف اور آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا۔ ان نعمتوں سے انسان کی وضع کردہ قوانین نے عورت کو محروم کیا ہوا تھا۔ اسلام اللہ علیم الخبیر کا نازل کردہ نظام حیات ہے جس کو اس نے اپنی مخلوق کے لیے پسند کیا۔ جس نے مخلوق کو پیدا کیا، اس سے بڑھ کر ان کی ضروریات کو اور کون جان سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا اسلام نے کس طرح عورت کو عزت دی ہے، اور آج کی عورت کیا کر رہی ہے۔ وہ وقت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہ وقت میں عورتوں کو کچھ سمجھا ہی نہ جاتا تھا۔ آج عورت کو اتنی عزت عطا کی ہے، لیکن عورت اپنی عزت کو بھول گئی ہے۔ کس طرح کے لباس زیب و تن کرتی ہیں، سروں پر دوپٹے نہیں پہنتی، اپنے آپ کو نہیں چھپاتی۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 ہے۔ بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہی باریک بین و باخبر ہے۔ سیدہ قبیشہ اور اس کے خاندان کا اسلام قبول کرنا۔ سیدہ قبیشہ کا خاوند ابو قیس بن اسلد بڑا فصیح و بلیغ شاعر اور پختہ شاہ سوار تھا۔ انہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے خوب اچھے انداز میں اسلام قبول کر کے اپنی زندگی گزاری۔ انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے لیے اپنی قوم کو آمادہ کرنے لگے، اور انہیں یہ دعوت دینے لگے کہ جلدی کرو، ان کا دامن پکڑ لو۔ اپنے ابو قیس بن اسلد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری دی، آپ کی میٹھی میٹھی باتیں سنی تو آپ کے شیریں کلام سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ زمانے جاہلیت میں بھی اسلام اور دیگر مذاہب کا تقابلی مطالعہ کیا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر غور و فکر کرتے اور حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ حقیقی منزل تک پہنچنے کے لیے سوال کا سہارا لینا اور غور و فکر کرنا بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ابو قیس یہودی علماء سے ملتے اور ان کے ساتھ یہودیت کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے۔
بحث و مباحثے میں ان کا انداز گفتگو اس قدر صاف، شفاف اور طرز استدلال اس قدر صائب ہوتا کہ یہودی علماء بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ وہ بھی ابو قیس کے طرز استدلال کو دیکھتے ہوئے ان کی علمی صلاحیت و قابلیت کے متعارف ہو جاتے۔ ایک روز ابو قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تفصیل کے ساتھ اسلام کی مبادیات سے اسے آگاہ کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی مبادیات کے بارے میں سن کر کہنے لگا، بہت خوب، کتنا اچھا یہ نظام حیات ہے، واہ واہ، قربان جائیں، کتنی عمدہ دین ہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے باہر نکلتے تو راستے میں نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول ملا۔ اس نے کہا، اے ابو قیس، تم ہمارے گروہ سے نکل گئے، اب تم کبھی قریش کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرتے ہو اور کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہو، یہ تم نے کیا طریقہ اپنا رکھا ہے؟ ابو قیس نے برجستہ کہا، ارے عقل کے اندھے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو دل و جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں اور ساری زندگی اسی راہ پر گامزن رہوں گا۔ یہ ضروری تھا کہ ابو قیس جیسے عقل مند عالم فاضل کو شریک حیات بھی اس کے معیار کے مطابق میسر آئے، تو شریک حیات بنانے کے لیے اس کی نظر انتخاب سیدہ قبیشہ پر پڑی۔ سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا نے بھی موافقت کا رویہ اپنایا۔ وہ اسلام قبول کر چکی تھیں اور اسلامی اصولوں پر بڑی دل جمعی سے عمل پیرا تھیں۔ خاوند اور بیٹے کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا رویہ سیدہ قبیشہ بنت معان رضی اللہ عنہا میاں بیوی نے باہمی محبت اور موافقت سے زندگی بسر کی۔ دونوں تنگی اور خوشحالی میں یکجاں ہو کر رہے اور ان کے درمیان کبھی کسی بات پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ابو قیس نے ان سے زائد شادیاں کیں، لیکن ان کے ہاں صرف ایک بیٹا ہوا۔ اس بیٹے کی والدہ فوت ہو گئی جبکہ یہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو قیس نے قبیشہ کے ساتھ شادی کی۔ جب یہ مبارک شادی ہو گئی، سیدہ قبیشہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر اپنے خاوند کے گھر آباد ہو گئی تو پہلی بیوی کے اہل خانہ آ گئے اور انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ بیٹا ہمارے سپرد کر دیا جائے، یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ابو قیس نے بیٹا ان کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا میری نگرانی میں ہی پرورش پائے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس شرط پر بیٹے کو یہاں رہنے پر راضی ہوں گے کہ تیری یہ نئی بیوی قبیشہ اس کی نگہداشت اس طرح کرے جس طرح یہ اس کا اپنا بیٹا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ بیٹے کی نہایت عمدہ انداز میں نگہداشت ہوگی۔ جب قوم نے یہ دیکھا کہ اس کی نئی بیوی قبیشہ بیٹے کی واقعی عمدہ انداز میں پرورش کر رہی ہے تو سبھی لوگ بہت خوش ہوئے۔ جب ابو قیس نے دیکھا کہ اس کی بیوی قبیشہ بیٹے کی بہت اچھے انداز میں نگہداشت کر رہی ہے اور اس کے ساتھ نہایت ہی اچھے سلوک سے پیش آ رہی ہے تو اس کے دل میں اپنی بیوی کی چاہت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی نے کئی سال بیٹے کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے ہوئے راضی خوشی گزار دیے۔ دونوں نے خوشگوار ماحول میں شب و روز بسر کیے۔ پھر ابو قیس بیمار ہو کر بستر پر لیٹ گئے۔ اس دوران میں ان کی بیوی قبیشہ کے لیے ایک بہترین تیماردار ثابت ہوئیں۔ انہوں نے اپنے خاوند ابو قیس کی شفا یابی کے لیے ایک ماہر اور تجربہ کار نرس کے فرائض سر انجام دیے۔ انہوں نے اپنے خاوند کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیں۔
انہوں نے خاوند کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں بھی کیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا سے ہمکنار کر دے، لیکن موت کا وقت جب قریب آ جاتا ہے تو سب تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ابو قیس کا اس دنیا فانی سے کوچ کرنے کا وقت قریب آ گیا۔ جب سیدنا ابو قیس رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا اب چل چلاؤ کا وقت آ چکا ہے، اب میرے زندہ رہنے کی امید نہیں، تو انہوں نے اپنی بیوی قبیشہ کی وصیت کی کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، دیکھنا اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، وہ کسی محرومی کا شکار نہ ہو، وہ ابھی نوخیز ہے، بالڑی عمر ہے، اسے تیری نگہداشت کی شدید ضرورت ہے۔ جب تک وہ ایک تجربہ کار شخصیت کا روپ نہ دھارے اس وقت تک ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا۔ قبیشہ نے اپنے خاوند ابو قیس کو اطمینان دلایا کہ میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھوں گی، آپ مطمئن رہیں، میں اس کو حقیقی ماں جیسا پیار دوں گی اور اسی بنیاد پر اس کی نگہداشت کروں گی۔ اس الوداعی گفتگو کے تھوڑی ہی دیر بعد ابو قیس قضائے الہی سے وفات پا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور قبیشہ اپنے خاوند کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے مطابق اس کے بیٹے کی نگہداشت نہایت ہی احسن انداز میں کرنے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جب بچے کا باپ فوت ہو گیا تو اس نے پہلے سے زیادہ ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا شروع کر دیا۔ زمانے جاہلیت کی رسم و رواج کی تلوار قبیشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے مثالی خاوند ابو قیس کے وفات پا جانے سے ناقابل تلافی نقصان ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کی ایمان کے ساتھ گہری وابستگی اور اسلامی فہم و فراست نے انہیں صبر جمیل کا رویہ اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ قبیشہ رضی اللہ عنہ خاوند کے فوت ہو جانے کی بنا پر افسردہ دل گرفتہ تھیں کہ ان کے مرحوم شوہر کی رشتہ دار ملاقات کے لیے آ گئے۔ انہوں نے انہیں خوش آمدید کہا کیونکہ وہ محبوب شوہر کے رشتہ دار تھیں، ان کی عزت و تکریم کرنا اس پر واجب تھا۔ یہ ان کی طرف سے اپنے وفادار شوہر کے احترام کا تقاضا بھی تھا کہ اس کے رشتہ داروں کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ پیش آئے، لیکن سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں شک و شبہ پیدا ہوا جس کی بنا پر وہ مضطرب ہو گئیں۔ وہ اس نقطے پر غور و خوض کرنے لگیں کہ رشتہ داروں کی آمد کا حقیقی سبب معلوم کر سکیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کی آمد کا بھید ظاہر ہو گیا، ان کے دلوں میں چھپی ہوئی خواہش واضح ہو گئی۔ انہوں نے سیاہ رنگ کی چادر نکالی اور سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہ پر ڈال دی۔ وہ اس سیاہ چادر میں چھپ گئیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر انگشت بدندا رہ گئیں اور سوچنے لگیں یہ کیا ماجرا ہے، مجھ پر سیاہ رنگ کی چادر ڈالنے کا آخر مطلب کیا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ دراصل زمانے جاہلیت کی ایک نہایت ہی گھٹیا عادت تھی، نہایت ناپسندیدہ حرکت تھی، بڑا ہی گھناؤنا عمل تھا۔ زمانے جاہلیت میں بیوہ پر سیاہ رنگ کی چادر ڈالنے کے دو مقصد ہوا کرتے تھے، ایک یہ کہ اب یہ اپنے خاوند کی وراثت سے قطعی طور پر محروم ہو چکی ہے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں کسی چیز پر اس کا حق نہیں، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا کہ اب یہ عورت خاوند کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی اور نہ ہی اپنے خاوند کے اہل کے علاوہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ قصہ مختصر، زمانے جاہلیت میں لوگ عورت کو گھر کے دیگر و ساز و سامان کی طرح گردانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عورت کو کوئی رائے دینے کا حق ہے اور نہ ہی اس کے احساسات کی کوئی قدر و قیمت ہے، لیکن اسلام اس گھٹیا قسم کے رسم و رواج کو پسند نہیں کرتا اور نہ کسی کو ایسا رویہ اختیار کرنے کی اجازت ہی دیتا ہے۔ سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہ گھر میں نظر بند ہو کر رہ گئیں
اور ناپسندیدہ نوعیت کی سیاہ چادر میں الجھ کر رہ گئیں۔ نہ جانے ماندن نہ پائے رفتن، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس کے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دل سے پوچھا کہ میں جس دین کی پیروکار ہوں، کیا وہ دین اس قبیح رسم و رواج کو پسند کرتا ہے؟ وہ اس حقیقت کو جانتی تھی کہ دین اسلام تو عدل و انصاف کا علمدار ہے، وہ تو اس قسم کے نارو ظلموں کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا دین اسلام اس قسم کی گھناؤنی حرکت کو قبول کرنے کی اجازت دے گا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیں گے کہ اسلام کے آنگن میں زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کا عمل دخل ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے گھنے سائے تلے خاردار بوٹیوں کا کیا کام؟ کیا اسلام اس ظالمانہ رویے کی اجازت دے گا کہ عورت کی اہمیت کو یکسر پامال کر کے رکھ دیا جائے؟ اسلام عدل و انصاف، عزت و احترام اور حق و صداقت پر مبنی نظریہ حیات ہے۔ وہ معاشرے سے ظلم و جہالت اور ذلت کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کے ہوتے ہوئے یہ محال ہے کہ عورت کا نکاح کرنے سے روکا جا سکے اور اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا جائے جس کے ساتھ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، جسے وہ دلی طور پر ناپسند کرتی ہے۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کرنا سراسر اس بیچاری پر ظلم ہے جسے اسلام پسند نہیں کرتا۔ اس ناگفتہ صورتحال میں سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق صبر اور نماز کا سہارا بنانے کا رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا کر دے اور اس آزمائش کی گھڑی سے سرخرو کر کے نکالے، اس کی کمزوری ناتوانی پر رحم کھائے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی، وہ اپنا یہ بابتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ اس مقصد کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئیں۔ ان کی پیش نظر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت سے چھٹکارے کا کوئی حل نکالیں گے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ وہ اس الجھن کی کوئی سلجھن بتائیں اور اس گھٹن کو کشادگی اور فراخی سے بدل دیں۔ اس نے ان تمام خواتین کو فائدہ ہوگا جو اس قسم کے حالات سے دوچار ہیں اور وہ اس نوعیت کے حالات میں گونا گو مشکلات و مصائب کا شکار ہیں۔ ابو قیس کے گھر والوں نے اس کے بیٹے سے کہا، تم اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لو۔ جب اس نے سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اپنے نکاح کی بات کی تو انہوں نے کہا، میں نے تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر پرورش کی، تم اپنے خاندان میں سب سے بہتر نوجوان ہو، لیکن میں دین اسلام کی پیروکار ہوں۔ میں اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورہ کروں گی کہ اس حوالے سے دین اسلام کا کیا حکم ہے۔ اس طرح سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر سے باہر جانا ممکن ہو سکا۔ دیکھیں کتنا ظلم و ستم ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر۔ آج عورتوں کو کتنا خوبصورت دین اسلام دیا گیا اور وہ تب بھی اس کی قدر نہیں کر پا رہی، تب بھی وہ اس دین اسلام کا حق ادا نہیں کر رہی، تب بھی وہ ایک عورت ہونے کا حق ادا نہیں کر رہی۔ کس طرح ہماری صحابیات نے مشکلیں کاٹی، جس بیٹے کی پرورش کی گئی جاہلیت کے زمانے میں اسی بیٹے سے شادی کی بات کہنا، اور سبحان اللہ قربان جاؤں ان کے تقوی پر کہ کیسا تقوی ہے کہ میرا دین اسلام مجھے اس چیز کا حکم دیتا ہے یا نہیں۔ کیا ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں کہ کوئی بات ہو تو ہم اس کا سوچتے ہیں کہ کیا میرا دین مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا
یہ میرے اللہ کو پسند ہے؟ کیا یہ عمل میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ نہیں نا، ایسا ہم نہیں کرتے۔ ہمیں جو ملا سو بسم اللہ، حق ہے، حلال ہے، حرام ہے، کچھ بھی ہے، ہم نے کبھی بھی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کا احسن طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان صحابیات کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکوہ۔ سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا خاوند ابو قیس فوت ہو گیا ہے۔ اس کا بیٹا قیس اپنی قوم کا بہت بہتر شخص ہے۔ اس نے میرے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تو اپنا بیٹا سمجھ کر تیری پرورش کی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھوں گی کہ میرے لیے شرعی حکم کیا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کو غور سن کر فرمایا، اقعدی فی بیتکی حتی یاتی فیکی امر اللہ، تم اپنے گھر میں بیٹھو یہاں تک کہ تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اے نبی، قربان ہو ہم آپ پر، جس طرح آپ ہر ہمیشہ جب کوئی سوال آتا ہے تو اللہ کے حکم کا انتظار کرتے۔ کتنا پیارا نبی ہے، اللہ کے حکم کے بعد کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ کیا ہمارے بھی دین، ہمارے بھی تقوی اور ایمان اس طرح کے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کی، جو اس رب نے حکم دیا ہے، اسے پورے کریں یا اپنی مرضیوں کی زندگیاں گزاریں؟ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آج ہم اس بڑی مصیبت کا، اس بڑی آفت کا سامنا کر رہے ہیں جو ہمارے ملک پاکستان میں سیلاب آ گیا ہے، اور ہمیں پھر بھی ہم اپنی غفلت سے نہیں جاگ رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے جگا دے اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ بے شک وہ رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ ہمیں بخش دے اور ہمیں معاف فرما دے۔ ہم نے بہت گناہ کیے، بہت غلطیاں کی، اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور آپ کو اپنی بپتا سنانے کے بعد واپس گھر اس امید سے آئیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھٹن کا کوئی حل اور اس الجھن کی کوئی سلجھن ضرور نکالیں گے، کیونکہ اللہ اس کا رب ہے، وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ تمام لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ کو گھریلو صورتحال سے آگاہ کیا۔ مدینہ منورہ میں کچھ اور خواتین بھی اس نوعیت کی صورتحال سے دوچار تھیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسی نوعیت کی شکایت پیش کرنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب خواتین کو وہی جواب دیا اس سے پہلے سیدہ قبیشہ بنت معاذ رضی اللہ عنہا کو دیا تھا۔ سب خواتین سے یہی کہا کہ تم جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھ کر آسمانی جواب کا انتظار کرو۔ اسلام کا عادلانہ فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بپتا سنانے والی عورتوں کی آمد کو بے وقات نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کے الجھے ہوئے معاملے کو سلجھانے کے لیے قرآنی آیات کو نازل کیا۔ اسلام نے تمام ظالمانہ رسم و رواج اور ناپسندیدہ عادات و اطوار کو منسوخ کر دیا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خوشخبری لے کر آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الی ان یاتین بفاحشۃ مبینات وعاشروہن
بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا کثیرا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لو جو تم ان کو دے چکے ہو۔ ہاں، اگر وہ کسی واضح بدچلنی کی مرتکب ہوں تو تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت کا نازل ہونا ایک عورت کے لیے، عورتیں اس آیتوں سے، اس قرآن سے بھی اپنے لیے کچھ نہیں سیکھتی کہ کس طرح قرآن نے عورت کو عزت دی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ اور اس کے بعد درجہ ذیل آیت کی تلاوت کی، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اور حقیقت میں یہ ایک بے حیائی کا فعل اور ناپسندیدہ اور برا چلن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا اور اس کی مومن بہنوں کی جانب پیغام بھیجا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی نوعیت کی شکایت لے کر حاضر ہوئی تھیں۔ جس شکایت کا اظہار سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا نے کیا تھا، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف پر مبنی حکم سے آگاہ کیا، اور انہیں یہ سندیشہ دیا کہ تم ہر قسم کے ظلم و ستم سے آزاد ہو جو زمانے جاہلیت میں تم پر روا رکھا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38 ہے۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کی وضاحت کرنے والی سنت رسول میں ایسے احکامات بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان عدل و انصاف، عزت و وقار کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے اور ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے بچ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن و وفادار سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، ان کی نہایت احسن انداز میں مہمان نوازی کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اسلام میں کیا مقام دیا، کیا رتبہ دیا۔ ہر دفعہ عورتوں کے لیے کوئی نہ کوئی قرآنی آیات کا نازل ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمارے لیے، لیکن آج کی عورت نہیں سمجھتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی ہے ان صحابیات کی زندگی کو سیکھنے کے لیے، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ آپ کی مرضی ہے یا تو اس نعمت کو حاصل کر لیں یا اس نعمت کو ضائع کر دیں یا اس نعمت سے محروم ہو جائیں۔ اللہ نے بہت پیاری زندگی دی ہے، اور اس وقت ہم جس حالات کا سامنا کر رہے ہیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف۔ پہلے ہم نے کرونا جیسی وائرس بیماری میں مبتلا ہو کر بہت کچھ کھو دیا، اپنے کھو دیے۔ اللہ نے ہمیں بار بار اشارہ دیا،
بار بار وہ ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں. ہم پر اللہ کا عذاب ہے جو ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. نہ سود خوری چھوڑتے ہیں، نہ حرام، نہ زنا چھوڑتے ہیں، نہ برائی کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. وہ رب ہے، وہ رحمان ہے. اس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. اللہ تعالیٰ اس سیلاب کو یہیں تھما دے اور ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائی جو سیلاب زردگان میں اس وقت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ان کی مدد فرمائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان صحابیات کی زندگی سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.